اللہ تبارک و تعالی نے انسان کا طبی میلان اس طرح کا بنایا ہے کہ اس کے سینے میں جو دھڑکنے والا دل ہوتا ہے اس کے اندر ہمیشہ ہر وقت کوئی نہ کوئی چاہت پنپتی رہتی ہے۔ لوگ مانے چاہے نہ مانے، لیکن بہرحال کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جن کے دلوں میں دولت کی محبت بھی پنپتی، ان کے باطن میں بار بار طلب پیدا ہوتی ہے، مال دولت سونا چاندی، اس کے لیے دلوں میں بعض اوقات گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ بعض لوگ شہرت سے بھی محبت کرتے ہیں، کسی بڑی جگہ پر ان کا نام لکھ دیا جائے یا 4-5 لوگوں میں ان کا تذکرہ کر دیا جائے، اور اگر کسی جگہ انہیں یہ خبر مل جائے کہ فلاں بھی مجھ سے تعارف رکھنے والا ہے اور فلاں جگہ اس سے بھی بعض اوقات معاذ اللہ نفس کو تسکین ہوتی۔ لوگوں کو اقتدار سے بھی پیار ہوتا ہے، کرسیوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہوتی، ان کی بس وہی پارٹی ہوتی ہے جس کی حکومت ہوتی ہے، کیونکہ ان کو اقتدار سے دلچسپی ہے، ان کو کسی بھی صورت میں کوئی نہ کوئی عہدے کا حصول چاہیے، تو ہمہ وقت وہ اسی صحیح اور اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ میں حصول اقتدار تک کیسے پہنچ جاؤں۔ بہرحال جس سینے میں دل اور دھڑکن ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی محبت بھی ہوتی ہے۔ کسی نے کہا تھا درد اگرچہ جاں گزل ہے، کروں کیا کہ دل ہے۔ غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا۔ سینے میں دل ہے تو کوئی نہ کوئی چیز تو رہے گی، عشق نہیں ہوگا تو چلو روٹی روزی کا غم ہوگا، لیکن غم تو رہے گا۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب محبت صحیح رستہ اختیار نہیں کرتی اور ان ساری چیزوں سے محبت انسان کو ہو جاتی ہے تو انسان اجڑ جاتا ہے، اور اس طرح اجڑتا ہے کہ اس کا باطن ویران ہو جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کریم فرماتے ہیں کہ 2 بھوکے بھیڑیا ویسے ہی بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور پھر حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ بھیڑیا نہیں، بھوکا بھیڑیا۔ فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، ایک تو بھیڑیے اوپر سے بھوکے، اور ایک نہیں 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو حضور فرماتے ہیں وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی شہرت اور دولت کی محبت انسان کے دل اور باطن کا نقصان کرتا ہے، اس کے باطن کو اجاڑ دیتی ہیں یہ محبتیں۔ دوستوں سے گزارش کریں جی خاموشی اختیار کرنے کی۔ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا یہ شہرت کی اور دولت کی محبت انسان کے دل کا۔ دیکھیں نا، ہرس پیدا ہو گیا دولت کی محبت کی وجہ سے، لالچ پیدا ہو گیا، انسانوں کی محبت نہیں رہی، جیبوں کی محبت رہی، دل سخت ہونے لگ گئے، طبیعتیں اس طرح کی ہو گئیں کہ بس پیسہ ہے تو سارا کچھ ہے، تو باطن اجڑ جاتا ہے۔ یہ جو محبتیں ہمارے ہاں ہیں اور ہم تسلیم نہیں کرتے لیکن یہ ہوتی ہیں، میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے جیب میں پیسے ہوں تو ان کی طبیعت بھی ٹھیک رہتی ہے، اور اگر کہیں آمدن میں کمی ہو تو صحت بھی کچھ مناسب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی 2 کو لوگ تعریفیں کر دیں تو اچھے طریقے سے رات کو سو جاتے ہیں، اور کوئی تعریف نہ کرے تو وہ خود ہی اپنے منہ سے کہنا شروع کر دیتے ہیں شکر ہے جی اللہ کا، فلاں جگہ بھی بڑی عزت ہے، فلاں جگہ بھی بڑا اکرام ہے، فلاں جگہ بھی بڑا تعارف ہے۔ یہ ساری محبتیں اس وقت اکٹھی ہوتی ہیں جب دل کو صحیح سمت نہیں ملتی اور ہم محبت کی صحیح پیاس جہاں سے بجھانی چاہیے وہاں سے نہیں بجھاتے۔ اللہ کے قرآن نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے ہیں محبت وہ بھی کرتے ہیں پر اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ محبتوں کا مرکز اللہ رسول کی ذات ہے،
پیار وہ بھی کرتے ہیں اور معمولی نہیں کرتے، اشد حبا للہ، شدید محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ اور وہ کتنی محبت ہوگی رب رسول سے، اس محبت کی حد کیا ہوگی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ اور وہ حدیث میرا خیال ہے مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد ہے کہ حضور نے فرمایا تمہارے ایمان کی تکمیل ہی نہیں ہو سکتی جب تک تم ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین سے بڑھ کر جب تک اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اپنی قلبی کیفیات پر تھوڑا دھیان دینا پڑتا ہے، اپنے باطن پر تھوڑی نگاہ رکھنی پڑتی، تھوڑا سا اپنی نگرانی کرنی پڑتی ہے کہ آج کل میری طبیعت کدھر مائل ہو رہی۔ اپنے آپ کو تھوڑا سا، وہ ہمارے ہاں نا بعض ڈاکٹر کہتے ہیں، مہربانی کریں جی ذرا میری بات سنیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہتر صحت عطا کرے۔ بالکل ٹھیک ہے سارا انتظام، اب توجہ رکھیں بات۔ ڈاکٹر کہتے ہیں، اکثر مشورہ دیتے ہیں کہ ہفتے 2 ہفتے کے بعد اپنا ٹیسٹ کرا لیا کریں، کوئی ضروری ٹیسٹ ہونے چاہیے، کہیں کوئی مسئلہ نہ بن گیا ہو۔ کچھ کہتے ہیں مہینے 2 مہینے کے بعد ایک دفعہ اپنے سارے ٹیسٹ کرا لیں تاکہ پتہ چل جائے کہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مرض زیادہ بڑھ جائے اور ہمیں بعد میں تشخیص ہو کہ یہ مرض لگ گیا۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں جس طرح ہمیں اپنے سارے ٹیسٹ مہینے 2 مہینے کے بعد کرانے چاہیے نا، ہمیں ہر روز شام کو اپنے دل کو بھی پرکھنا چاہیے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، آج کل اس کی سمت کیا ہے، کیا سوچتا ہے، کیا چاہتا ہے، کون سی اندر طلب پیدا ہوتی ہے، کس طرف بڑھ گیا، سوچوں کا دائرہ کیا ہے۔ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہر وقت یہ پیسے گننے کا شوق پیدا کرتا ہے، ہر وقت یہ شہرت کے حصول کی خواہش کرتا ہے، ہر وقت اس کے دل کے اندر صرف طلب اقتدار ہی کا خیال رہتا ہے، ہر وقت یہ اپنے ماحول میں ایک مخصوص سیاست ہی کرتا رہتا ہے، ہر وقت یہ کسی کو پیچھے کر کے اپنی نشست کو آگے رکھنے کے شوق میں ہی ہر وقت لگا رہتا ہے۔ اپنے باطن پر نگاہ کی جائے، اپنی تربیت کا خیال کیا جائے، بجائے ساری دنیا کو نظر میں رکھنے کے اپنے آپ پر تھوڑی توجہ دی جائے۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوا اقبال میں اپنے آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں، میں ڈھونڈ رہا ہوں، اپنی پیچھے لگا ہوا ہوں، اپنی تلاش میں گھومتا ہوں، اپنے آپ کو میں تلاشتا ہوں۔ اللہ رسول کی محبت نہایت ضروری، اور وہ کمی آ جاتی ہے، انسان ہے، انسانوں میں کمزوریاں آ جاتی ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بڑے سے کوئی بھی بات جذباتی اور وقتی نہیں کرتے تھے، ان کا مزاج تھا کہ وہ پہلے تولتے تھے پھر بولتے تھے، اپنے اوپر پوری نگاہ رکھتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے آپ اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیارے، حضور آپ مجھے اپنی مال سے بھی زیادہ پیارے، حضور برادری، قبیلہ، اقتدار، منصب، ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار۔ لیکن اے اللہ کے حبیب، آج میں نے اپنے دل پر غور کیا ہے، اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں اور میری بات زیادہ سنیں، آمین تو کہیے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج میں نے اپنے دل پر غور کیا ہے، حضور مجھے محسوس ہوا ہے کہ مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے، کیونکہ ہمارا مزاج ناروں کا ہے، ہماری طبیعت دھاووں کی ہے، ہمارا لہجہ ہمیشہ سے 2 قدم آگے بڑھ کے بات کرنے کا ہے، تو ہم بہت ساری باتیں غور و فکر کے بغیر ہی کر ڈالتے ہیں۔ وہ زیرک لوگ تھے، معاملہ فہم تھے، مدبر تھے، باتوں پر غور کرتے تھے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے محسوس ہوتا ہے خاکم بدہن کہ میری جان مجھے آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمانے میں اور فتویٰ دینے میں کوئی دیر نہیں کی، قریب نے ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا، ابھی نہیں ایمان مکمل ہوا۔ انہوں نے بھی غور کر کے بات کی اور محبوب نے بھی فوراً
तसल्ली बख्श जवाब इरशाद फरमाया। शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक साहब मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, वो जो नबी करीम ने दस्ते मुबारक उनके सीने और दिल पे फेरा था ना, बस उसी का फैज हुआ कि सैयदना उमर फौरन बोले कि या रसूल अल्लाह हुक्म करे, मैं जान कुर्बान करने को भी तैयार, मैं जान दे दूंगा। हुजूर फैज हो गया, करम हो गया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब ईमान मुकम्मल हुआ, अब तकमील ईमान हुई। हमें गौर करना पड़ेगा, अपने आप को देखना पड़ेगा, हमें अपनी चीजों को समझना पड़ेगा। देखिए ना, अगर हमें हर चीज से बढ़कर हुजूर से प्यार होना, फिर ये तो नहीं ना हो सकता कि हर किस्म का माल फिर वही आएगा जो आने की नबी पाक ने इजाजत दी है। फिर दूसरी कोई रकम, कोई माल, कोई लुकमा हराम हमारे आंगन में आ सकता? हमें तो हुजूर से प्यार है और हर चीज से बढ़कर नबी पाक से प्यार। फिर ये नहीं हो सकता कि हमें हर चीज से बढ़कर हुजूर से प्यार हो और हमारी औलादों की दीनी तरबियत ना हो पा रही हो। हम अभी तक उस मकाम पे ना पहुंचे हो कि सुन्नत, शरीयत, उसवा नूर से फैज लेकर अपने बच्चों को सजा ना पा रहे हो। हमारा हाल ये हो कि हमने उन्हें दुनियादार बना दिया हो, मालो दौलत, दुनिया की आसाइशों, सहूलतों में इस कदर उलझा दिया हो। प्यार तो हमें हर चीज से बढ़ के हुजूर के साथ। तो हमें तो ये देखना था कि नबी पाक ने हसनैन करीमैन की किन उसूलों पर तरबियत फरमाई, हमें वहीं से फैज लेना था, वो सिखाना था, वो समझना था। तो हमें मोहब्बत रसूल के जो जाविये हैं और जो कायदे हैं और जिन उसूलों पर नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को इस्तवार करना, उन पर पूरी तौर पर तफक्कुर करना होगा, क्योंकि ये हमारी अखलाकी जरूरत भी है, दीनी जरूरत भी है, अकलन नकलन और ईमानी जरूरत भी है। तो इस जरूरत के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो हमें वो सारे पहलुओं पर गौर करना पड़ेगा, उन सारी चीजों को हमें देखना पड़ेगा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए जरूरी। और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान इस मोहब्बत की अहमियत को जानते थे, इस मोहब्बत के तकाजों को समझते थे। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, एक शख्स हुजूर की बारगाह आली मर्तबत में हाजिर हुआ और उसने पूछा क़यामत कब आएगी? हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आपकी तैयारी क्या है क़यामत के लिए? तो वो सहाबी अर्ज करने लगे हुजूर कसरत से सौम व सलात तो मेरे पास नहीं, यानी नफली इबादात, नफली रोजे मेरे पास नहीं है। हाँ एक चीज है, हर चीज से बढ़कर अल्लाह रसूल से प्यार करता है। इबादतों का सवाब होता है, नेकियों का अजर होता है। कोई खैर का काम होता है तो नेकी होती है, इस पर 10 नेकियां मिलेंगी, इस पर 100 नेकियां मिलेंगी, इस पर 30 नेकियां मिलेंगी, हमें रिवायात में मिलता है। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं हर चीज से बढ़कर आपसे और अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। तो हुजूर ने इस नेकी का अजर बयान किया। हुजूर फरमाने लगे फिर जिससे तू मोहब्बत करता है तो कयामत वाले दिन उसी के साथ होगा। बाकी नेकियों पर सवाब मिलता है और मोहब्बत रसूल पर अल्लाह के महबूब की मैयत मिलती है। बाकियों पर सवाब मिलता है और मोहब्बत पर साथ मिलता है। हुजूर का असा जेहां गुनाहियां दा जदों आमाल जर्रे जर्रे ने सामने आ जाने, जो जो मुंह थी बोले आ बोल होवे, असा ना कोल हुजूर दे बैठ रहना है। लख अमल तरकड़ी तोल होवे, ओदे कोलों की रब ने हिसाब लेना जेड़ा बैठा ही मुहम्मद दे कोल होवे सल्लल्लाहु ताला अलैहि। तो हुजूर ने फरमाया तू जिससे मोहब्बत करता है तो उसके साथ होगा, साथ हो। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जिंदगी में 3 मवाक़े ऐसे, ये रावी का तबसरा है, ये करीब खड़े शख्स का तबसरा, ये बताने वाले की गुफ्तगू है। फरमाने लगे 3 मवाक़े ऐसे जिंदगी में बड़ी खुशी हासिल हुई। एक उस दिन जिस दिन कलमा पढ़ा, एक उस दिन जिस दिन हुजूर मदीना तैयबा तशरीफ लाए,
اور ایک کس دن جس دن حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہو. یہ 3 مواقع ایسے تھے کہ بہت خوشی ہوئی. اس سے پہلے نہ اس کے بعد اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی. فرماتے وہ تو بات کر کے چلے گئے تو جناب انس بن مالک عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو اللہ رسول سے کہا ہے نا محبت کرتا ہوں، اور آپ نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا. تو حضور میں اللہ سے بھی کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی کرتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر سے بھی کرتا ہوں، اور حضرت فاروق اعظم سے بھی کرتا ہوں. تو حضور میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو کریم مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا بس جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا. گویا حضور فرما رہے کٹھے ہی ہوں گے سارے جنت میں. او دے کولوں کی رب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کولوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بس اس محبت رسول کے لیے تربیت کی ضرورت، اپنے دل پر نگاہ رکھنے کی ضرورت، باقی محبتوں کو نکالنے کی ضرورت. کوئی بھی محبت کرے اللہ رسول کی محبت کی اتباع میں کرے، اس محبت کو کریں جو محبت کرنے کا رب رسول نے حکم دیا. دنیاوی محبتیں، دولتوں کی محبتیں، شہرتوں کی محبتیں، اقتدار کی محبتیں، یہ تو تباہی کر دیں گی، اجاڑ دیں گی بندے کے دل. ہم ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں، ہمارے مزاجوں میں تناؤ رہتا ہے، بغیر کسی سبب کے تلخیاں پیدا ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے باطن میں وہ پھول نہیں کھلتے جو کھلنے چاہیے، ہمارے اندر وہ روشنی نہیں ہوتی جس روشنی کے سبب سے نور پیدا ہو. اندر سے تازہ دم نہیں ہوتے ان کے موڈ بھی ٹھیک نہیں ہوتے. جو لوگ اندر سے اپنے آپ کو آپ درود پاک پڑھ کے دیکھیں، صرف صبح اٹھ کے 100 دفعہ پڑھیں، سارا دل تازہ رہے. آپ ایک رکوع قرآن مجید کا صبح پڑھ کے تو دیکھیں، آپ کا موڈ خود بخود ٹھیک رہے گا. لیکن یہ کہ اسی لہجے میں سوئے اور اسی لہجے میں اٹھے، نہ سوتے وقت زبان پر رب رسول کا نام تھا، نہ صبح اٹھتے ہی ہم نے چاہا کہ 2 گھڑیاں اللہ رسول کا نام لے لیں. ہمارا لہجہ، اب تو مجھے موقع نہیں ملتا، لیکن کبھی بسوں میں سفر کرنے کا موقع ملتا تھا نا، تو صبح کا ٹائم جب بس میں ہوتا تھا نا فجر میں، تو بس والا بھی کوشش کرتا تھا میں بس میں تلاوت چلا دوں، کوئی نعت چلا دوں. صبح کا آغاز اللہ رسول کے نام کے ساتھ. کچھ تو ہم اپنی کیفیات کو بدلیں، لیکن بس وہ اب تو فیشن ہو گیا ہے، جو سویرے جلدی اٹھے وہ غریب آدمی ہوتا ہے. امیروں کے تو موبائل نہیں کھولتے 12 بجے سے پہلے. امیر آدمی ہے وہ کیسے اٹھے گا اتنی جلدی؟ اس سے تو تعارف ہی نہیں ہو سکتا. چلے اس پر میں زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بعض مذہبی لوگوں کے موبائل بھی زور کے بعد کھولتے ہیں. اس پر میں زیادہ تبصرہ نہیں کر سکتا، بات کہیں اور نہ نکل جائے. وہ بھی صبح سارا دن آرام کرتے ہیں، چونکہ مصروف جو رہتے ہیں رات بھر اللہ ماشاءاللہ. تو جب تک اندر باطن میں تازہ دم نہیں ہوتے، اندر کیفیات پیدا نہیں ہوتی، اتنی دیر تک آپ کے موڈ میں، طبیعت میں، مزاج میں وہ ساری چیزیں پیدا نہیں. میں زیادہ باتیں نہیں کرنی، بس جلدی سمیٹنے لگا ہوں، توجہ کیجیے گا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے میں 3 چیزیں پائی جائے اللہ اسے ایمان کی حلاوت عطا کرے گا، اسے ایمان کا ذائقہ ملے گا. یعنی میں اپنے لفظوں میں بات کروں تو اسے مومن ہونے کا مزہ آ جائے گا. ایک ہوتا ہے کھانا، ایک ہوتا ہے مزیدار کھانا. کھانا مزیدار ہو تو ایک کی بجائے 2 روٹیاں بھی کھائی جا سکتی. کھانا مرضی کا ہو تو انسان کچھ تھوڑا سا اس میں بڑھ کر بھی کھا لیتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں تم اپنے اندر پیدا کرو، اللہ تمہیں ایمان کا ذائقہ عطا کرے. یا رسول اللہ کون کون سی؟ یہ بخاری مسلم میں حدیث. حضور نے فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو. تم ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو، اللہ تمہیں ایمان کا ذائقہ عطا کر دے، تمہیں مومن ہونے کا مزہ آ جائے گا، تمہیں سرور نصیب ہو جائے گا ایمان کا. لیکن ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے یہ کرنا پڑے گا. اور دوسرا حضور نے فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا اللہ کی رضا کے لیے کرو.
ادھر دیکھیں میری طرف. ذاتیات کے لیے محبتیں چھوڑ دیں, لالچ کے لیے محبتیں چھوڑ دیں, اپنے ذاتی مقاصد کے لیے محبتیں چھوڑ دیں. اس سے مزہ خراب ہو جاتا ہے. فرمایا ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا, شرط یہ ہے جس سے بھی محبت کرو اللہ کے لیے کرو. اچھی بلی اللہ رسول کے لیے محبتیں چل رہی ہوتی ہیں اور وہ بندہ بڑا خوش ہوتا ہے, کہتا ہے میں خدمت کر رہا ہوں جی اللہ کی رضا کے لیے. لیکن جب ذرا کہیں نقطہ پیدا ہوتا ہے نا کسی ذاتی معاملے کا, کسی لالچ کا, اس محبت میں تلخی آنے لگتی. موبائل والے بھائیوں کی بھی میری بات پہ توجہ ہے نا, اس میں تلخی ہونے لگ جاتی ہے, اس میں کیفیات بدلنے لگ جاتی ہیں, سرور جانے لگ جاتا ہے. ذائقہ کب ملتا ہے؟ حضور نے فرمایا جس سے بھی محبت کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو. اور تیسرا کریم فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جتنا انسان کو آگ میں جانا ناپسند ہو. آگ سے, جلنے سے, اس کی تپش سے, اس کی گرمی سے انسان نفرت کرتا ہے, بھاگتا ہے. تو کریم فرمانے لگے تم بھی کفر سے نفرت کرو, مکروہ جانو اس کو, تو تمہارے دل میں ایمان کا ذائقہ پیدا ہو جائے گا, لذت نصیب ہوگی مومن ہونے کی. شرط کیا ہے؟ ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کر. اور یہ کر کے دیکھیں, یہ انسان کو سنوارنے والی چیز ہے, یہ مومن ہونے کی شرط ہے, یہ تکمیل کرتی ہے اخلاقیات کی. اور پھر اس کے جو ثمرات ہیں وہ بڑے اعلیٰ ہیں. دیکھیں نا, نبی پاک سے محبت ہوگی نا تو حضور کی اولاد پاک سے بھی محبت ہوگی, حسنین کریمین سے بھی محبت ہوگی. حضور سید عالم علیہ السلام کے مقدس طیب طاہر پاکیزہ خاندان کا پیار دل میں جگہ پکڑے. انسان سنورتا. حضور نے اللہ کے حضور دعا مانگی, کہا اے اللہ جو میرے حسنین سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما. اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے اہل بیت نبوت کی محبت سے, اور نبی پاک سے محبت ہوگی تو پھر اصحاب پاک سے بھی محبت ہوگی. پھر کبھی کسی کی زبان نہیں کھلے گی کسی صحابی کے بارے میں, وہ ڈرے گا, وہ کہے گا انہیں صحبت رسول حاصل ہے, یہ نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھنے والے لوگ, وہ شناسائی اختیار کریں گے. حضور ہی کی محبت دلوں میں اصحاب کی محبت پیدا کرے گی, اور نبی پاک سے پیار ہوگا تو قرآن و سنت سے بھی پیار ہوگا, شریعت سے بھی پیار ہوگا. نبی پاک سے محبت ہوگی تو انسان ڈرے گا, مجھے یہ کام نہیں کرنا, یہ شریعت اسلامیہ اس کی اجازت نہیں دیتی, میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. صحابہ تو بعض ایسی باتیں جن کی حکمتوں سے بھی وہ آگاہ تھے, حضور کی محبت میں وہ کام نہیں کرتے تھے. مسجد نبوی شریف میں ایک دروازہ تھا, وہ مخصوص کیا گیا تھا خواتین کے گزرنے کے لیے. عورتیں نماز کے لیے آتی تھیں حضور کے زمانہ مبارکہ میں, ظاہری زمانہ نور میں, تو خواتین اس سے گزرتی تھیں. تو منع کر دیا گیا کہ اس دروازے سے مرد نہ گزریں. حضرت عمر کا زمانہ آیا تو مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی, تو کچھ گنجائش کے معاملات, کچھ حکمت کا تقاضا, حضرت عمر نے کہا کہ اب عورتیں مسجد میں نہ آئیں, گھر میں نماز پڑھیں. وہ ایک دروازہ تھا جس سے عورتیں آتی تھیں, منع کر دیا گیا کہ یہاں سے مرد, لیکن اب عورتیں نہیں آتی, اب بات ختم ہو گئی. حضرت عبداللہ ابن عمر زندگی بھر اس دروازے سے نہیں گزرے. تو لوگوں نے کہا وہ تو ایک حکمت تھی جس کے تحت منع کیا گیا, اب تو وہ وجہ, وہ حکمت وہ ختم ہو گئی, اب تو سب لوگ گزرتے ہیں. فرمایا مجھے حکمت کا نہیں پتا, میرے نبی نے منع فرمایا. وہ اس سے اگلی بات ہے, ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا, بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. کریم نے منع فرمایا ہے. تقاضا محبت یہ ہے کہ حضور نے کہا ہے نہیں گزرنا, تو لہذا یہ محبت رسول ہی شریعت پر عمل کا سبق پڑھائے گی. اسی سے انسان کا مزاج بنے گا کہ میں نے دین پر عمل کرنا, اسی سے اس کا ذوق بنے گا کہ مجھے شریعت اسلامیہ پر عمل کرنا. لیکن اگر حضور کی محبت ہی دل میں نہیں ہوگی اور عمل بھی, بلکہ ہمارے علماء نے تو اس سے بڑھ کر ایک بات لکھی ہے, وہ کہتے ہیں جو حضور سے محبت کرے نا اس کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے.
کیونکہ محبت سے کر رہا ہے نا، محبت میں کر رہا ہے نا، لہذا اس کے لیے سنت پر، شریعت پر عمل کرنا آسان، اس کے لیے داڑھی رکھنا بھی آسان، نماز پڑھنا بھی آسان، سچ بولنا بھی، حلال کمانا بھی آسان، بدی سے، غیبت سے، برائی سے، تانے سے، حسد سے، بغض سے، عداوت سے، تکبر سے، ان سب سے بچنا بھی آسان۔ کیوں کہ حضور سے محبت کر رہا ہے، محبت رسول اسے اس طرف لے آتی ہے، اور محبت میں مشکل کام بھی بندہ کر لیتا ہے، مشکل کام بھی۔ محبت ہو گئی اپنے گھر والوں سے، کسی نوجوان کو چڑھتی جوانی ہے اس کی، والد بوڑھے ہو گئے یا خدا نخواستہ وصال کر گئے یا بیمار ہو گئے، اسے محبت ہو گئی ہے اپنے گھر سے، اس کی بہنیں ہیں گھر میں، اسے اپنے قبیلے سے، برادری سے پیار ہو گیا ہے، وہ بڑا ہے، بچیاں چھوٹی ہیں، لیکن اس نے جوانی خاندان کے نام کر دی، ملک سے باہر چلا گیا، محنت کی، مزدوری کی، ماں نے ضد کی بیٹا پہلے بیاہ کرا لے، اس نے کہا نہیں پہلے بہنوں کا ہوگا۔ محبت ہو گئی ہے نا، یہاں گھر والوں کو آسانیاں دے رہا ہے، خود وہاں بیچارہ ایک بیڈ ہے اس کے لیے کل زندگی، اس میں کئی لوگ رہتے ہیں، مشکل وقت گزارتا ہے، ان حالات کا مقابلہ کرتا ہے، ایک وقت روٹی کھاتا ہے۔ محبت ہو گئی ہے نا، وہ چاہتا ہے میرا گھر جو ہے وہ اٹھ جائے، میرے خاندان کی مشکلات میں کمی آئے۔ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے لوگ پردیس میں جاتے ہیں، اور یہاں بھی رہتے ہیں تو 2-2 3-3 نوکریاں کرتے ہیں، مجھے بچوں کی تعلیم کا خیال کرنا۔ یہ محبت ہو گئی، یہ محبت ہے جو مشکل ترین کام کراتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، ایک صحابی نے چہرہ نور کی زیارت کی تو وہ کہتے ہیں مجھے بظاہر نکاہت اور کمزوری نظر آئی، میرا دل دہل گیا، میں پریشان ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ خیریت تو ہے؟ تو حضور فرمانے لگے 3-4 دن گزر گئے سوائے کھجور اور پانی کے میں نے کھایا کچھ نہیں۔ یہ 2 جہاں کے شاہ، یہ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ، لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، عرش نشیں کا زمین پر عظیم تر ہے۔ کھایا کچھ نہیں 3-4 دنوں میں۔ اب یہ محبت ہے نا، یہ مشکل کام کراتی ہے۔ وہ صحابی گھر گئے، کہا کچھ کھانے کو ہے؟ اہل خانہ نے کہا کچھ نہیں، پڑوسیوں سے، دوستوں سے، محلے داروں سے بات کی، کہا اس وقت تو کچھ نہیں، حالات سخت۔ محبت ہے نا، مجبور بڑا کر دیتی۔ دوڑے گئے، ایک باغ میں جا کے ایک شخص سے کہا مزدوری ملے گی، اس نے کہا مزدوری تو ہے پر کام ذرا مشکل ہے، گرمی بڑی سخت ہے، پسینہ آتا ہے، کنویں کا پانی بہت نیچے چلا گیا ہے، اس پانی کو کنویں سے نکالنا ہے، آپ 1 ڈول پانی کا نکالیں گے تو 1 کھجور ملے گی، کام مشکل ہے، سخت ہے، لیکن جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، فوراً کہنے لگے میں کر لوں گا۔ اس نے کہا مزدوری یہ ہے کہ 1 ڈول پانی کا اور 1 کھجور۔ صحابی رسول نے چادر بچھا لی، 1 پانی کا ڈول نکالتے، 1 کھجور ملتی، وجود سارا پسینے سے شرابور ہو گیا، ہاتھوں پہ بظاہر چھالے پڑ گئے، لیکن اٹھے، اور جب کچھ کھجوریں جمع ہو گئی تو ان کھجوروں کو لیا، پھر دھویا، اور پھر دروازہ رسول پہ حاضر ہوئے۔ آزم یار منون دی خاطر اساں کی پیش بٹائے، حاضر بارگاہ ہوئے، وہ کھجوریں پیش کی۔ اللہ کے حبیب نے 1 کھجور اٹھا کے مقدس منہ مبارک میں رکھی، اور حضور نے فرمایا تجھے کس نے مجبور کیا یہ کرنے پر؟ اس مشقت میں، اس گرمی میں، اس شدت میں، اتنی سخت محنت، اتنی سخت کاوش کس نے مجبور کیا؟ یہ کیسے ہوا؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمیں کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا، ہمیں تو آپ کی محبت نے مجبور کیا۔ حضور کی محبت مشکل ترین کام کرا لیتی۔ بات سمیٹنے لگا ہوں، جب حضور سے محبت ہوتی ہے پھر نبی پاک کی امت سے بھی محبت ہوتی ہے۔
इस सहाबी से भी नबी पाक ने फरमाया किसने मजबूर किया या रसूलल्लाह आपकी मोहब्बत ने? तो फरमाया अगर मुझसे मोहब्बत करते हो फिर फक्र फाके के लिए तैयार हो जाओ, फिर आजमाइश के लिए तैयार हो जाओ। अगर नबी करीम से मोहब्बत हो तो फिर हुजूर की उम्मत से भी मोहब्बत होती है। फिर ये नहीं हो सकता कि मेरे घर में तो 10-10 हजार का फास्ट फूड आए और मेरे पड़ोस में कोई गरीब हो और मैं चुप करके देखता रहूं। फिर ये नहीं हो सकता कि मेरे बच्चे तो आराम से सोते रहें और गजा के बच्चे कटते रहें और मुझे कोई असर ही ना हो। मोहब्बत हो तो फिर उम्मत से भी मोहब्बत हो, फिर उम्मत का दर्द सीने में मचलता है, महसूस होता है, इंसान को ख्याल आता है कि यार मुझे हुजूर की उम्मत के लिए कुछ करना चाहिए। फिर लोग तड़पते, फिर अगर पता चल जाए कि हजरत बिलाल हबशी मुश्किल में है और नबी पाक के गुलाम हैं और तकलीफ में हैं, तो फिर जनाब सिद्दीक अकबर पैसे संभाल के नहीं रखते, बल्कि दुनियावी कीमत से कहीं बढ़कर वो रकम अदा करके हजरत बिलाल को आजाद करा के लाते। क्यों? इसलिए कि हुजूर से मोहब्बत हो गई। असल मोहब्बत नबी पाक की मोहब्बत, उस मोहब्बत ने मजबूर किया कि अपनी तबीयत, अपने मिजाज को इस तरह का किया जाए कि हुजूर की उम्मत किसी मुश्किल में हो तो इंसान उनकी आसानी के लिए कोशिश करे, हिम्मत करे। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों के सख्त दिल और इनकी नफ्सा नफसी और इनके अपने इख्तदार और अपनी कुर्सियां बचाने का उलझाओ, कोई भी हमेशा नहीं रहेगा। सब अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाएंगे। मालिक की बारगाह से सब के लिए जब सवाल होंगे तो बहुत सौ के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। उम्मत को इत्तेहाद की जरूरत है, उम्मत को उम्मत का दर्द महसूस करने की जरूरत है, उम्मत को उम्मत के लिए सोचने की जरूरत है, उम्मत को उम्मत बनकर सोचने की जरूरत है। जिस जगह पे हम खड़े हो गए हैं हमें अजीब सा बना दिया गया है, हम अपने बारे में सोचते हैं। और ये सिर्फ फलस्तीन और गजा के हक में भी नहीं, हम दो रोजमर्रा के मामला देख लें, हम सड़क पे निकल जाए, सिवाय अपनी जात के किसी और से को लेना देना नहीं है। ऐसी हवा चली है कि हर शख्स सोचता है तमाम शहर जले बस एक मेरा घर न जले। लोग चाहते उजड़ जाए माज अल्लाह सारी दुनिया पर मैं आबाद रहूं। ये कैसे हो सकता है? भाइयों, करने का काम यह है कि हम हसास थोड़ा सा दूसरों के लिए भी अपने दिलों में गुंजाइश पैदा करें, दूसरों के लिए भी सोचें। याद रखना, मोहब्बतें बांटने से मोहब्बतें आम हो जाती हैं, मोहब्बतें बांटने से दुनिया में मोहब्बतों का चलन आम हो जाता है, मोहब्बतें तकसीम करने से लहजे मोहब्बतों वाले हो जाते हैं। सब प्यार करने वाले हो जाएं तो अंदाज बदल जाते हैं, अतवार बदल जाते हैं। कितनी खूबसूरत महफिल और फिर अल्लाह ने मौसम कितना खूबसूरत कर दिया। ऐसे लगता है ये हवा भी मोहब्बतों में ही चल रही। प्यार की बोली है, प्यार का अंदाज है, प्यार का लबो लहजा है और प्यार ही सारा तकसीम हो रहा है। अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, अर्ज करूँगा अगर कोई ज़िंदगी में तलख भी मिले ना तो जवाब में मोहब्बत ही बांटे। अगर कोई इंसान आपसे अपने लबो लहजे की तुर्श रूई के साथ भी बात करे तो कहें यार मेरी मजबूरी है, मैं रसूल खुदा से प्यार करने वाला। मोहब्बतों का चलन आम हो जाएगा, अंदाज आम हो जाएगा तो आप देखेंगे कि सोसाइटी में मोहब्बतें ही पैदा हो गई हैं। इसी पर अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह ताला दोस्तों का ये एहतमाम करना अपने हुजूर कबूल फरमाए और हम सब के लिए अल्लाह ताला इस महफिल नूर को बाइस रहमत और बरकत फरमाए। आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सलाम होगा, बुजुर्ग दुआ फरमाएंगे।